ادھر دوسری طرف سلیمان علیہ السلام اس بات کو سن کر تبسم فرماتے ہیں اور اس بات کو سنتے ہیں. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، واہ واہ، یہ بات ٹھیک ہے، درست ہے، قرآن کہتا ہے. لیکن کبھی یہ غور کیا میری طرف، یہ غور کیا جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. بے نبی نے سن لیا، یہ نبی کے کان ہے، یہ نبی کی بات ہے، نبی نے سنا، پاس نہیں کھڑا ہوا. جتنا تمہارا دل کرے اتنے میل گن لو. اگر 5 میل سے، اگر 2 میل سے، اگر 1 میل سے تمہیں سننا آتا ہے تو اتنا ہی سمجھ لو. میں نے کہا میری یہ بحث نہیں ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نبی نے سنا، سن کے تبسم فرمایا، لوگوں نے سبحان اللہ کہا. لیکن یہ کبھی سوچا کہ نبی کو تو پتا تھا، اس چونٹی نے کیسے جانا کہ نبی آ رہا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. بھئی نبی کو رب علم دیتا ہے، اس نے جان لیا اس چونٹی نے کیسے جانا کہ اس سڑک پر وہ اللہ کا نبی آ رہا ہے. اللہ جی کہتے ہیں جی اللہ نے اس کو بتایا ہے. میں کہا تجھے عقل دے، جو رب چونٹیوں کو بتا سکتا ہے وہ محمد کو نہیں بتا سکتا. چونٹیوں کا علم غیب مانتے ہو اور لیکن نبی کا علم غیب نہیں مانتے. عجب تمہاری عقل ماری گئی ہے. اچھا ایک اور بات، بھئی قاضی عیاض، میں پوری ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، 500 سال نہیں، اس سے پہلے کی بات کرتا ہوں. وہ بھی اگر تمہیں اگر یہ تمہارا خیال ہے نا کہ یہ میلاد ابھی شروع ہوا ہے، یہ خیال اس کو محال اس کو چلو اور سن تو بتا میلاد ہم بتا، تو بتا کتنے سال سے آتا ہے؟ 500 سال، 600 سال، 700 سال، اور پیچھے جا کر ہم تمہیں دکھاتے آئے. خصائص سے کبرا جلال الدین سیوطی. بات پھر کرتا ہوں، پہلے مجھے یہ جو چمکتی ہوئی لڑیاں نا جو مجھے بہت پسند آئی، بڑا دل خوش ہوا. اس سے مجھے بات یاد ہے، جب میں آ کے اترا میں نے دیکھا تو مجھے جلال الدین سیوطی خصائص سے کبرا، وہ بندہ او جنہیں شک ہے وہ نہ مانے. جلال الدین کہتا ہے میں وہ ہوں جو آج بھی او زندہ جاگتی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کرتا ہے. وہ کہتا ہے بھئی، وہ کہتا ہے کیا ہوا؟ یہ میلاد کی رات تھی، شب معراج، آمنہ کا گھر ہے، مکہ کی وادی ہے. وہ کہتا ہے عثمان اور ابن راسا کی ماں کہتی ہے میں پڑوس میں آمنہ کے گوانڈ میں رہتی تھی، باہر نکلی، رات کو باہر نکلی ڈر گئی. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیا ہوا ہے؟ وہ کہتی ہے یہ وہ ڈری کیا ہو گیا ہے؟ کہتی میں نے دیکھا آسمان کے ستارے آمنہ کے گھر کے ساتھ نیچے آئے تھے. اللہ اکبر. اور پیارے لوگوں، یہ چمکے اور یہ لائٹیں اور یہ دیوے اور یہ چراغاں اور کیا حیثیت رکھتے ہیں. تصور کرو نا، جب یہ آسمان کے ستارے اور مائی آمنہ کے چھت کے قریب آئے ہوں گے کیا حسن ہوتا ہے، کیا رنگ ہوتا ہوگا. آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ یہ آسمان کو کیا ہو گیا ہے، آج آمنہ کی چھت پہ اتر آیا، آج آمنہ کی چھت پہ اتر آیا ہے. آؤ اس کو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. تیسری بات، یہ بات ساری امت مانتی ہے بھئی. ادھر والی مسجد کا ملا بھی مانتا ہے، ادھر والی کا بھی مانتا ہے. جو بات کرنے لگا ہوں اگر مانتا ہے تو پھر سڑتا کیوں ہے یار؟ آنا میرا دنیا میں بھی سمجھ جائے گا، قیامت میں بھی سمجھ جائے گا. میں بتاتا ہوں میں کیا پوری امت کہتی ہے بھئی، ہولے ہولے کہتی ہے کہ بھئی ملک صاحب کہ نبی پاک کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. سیرت لکھنے والوں نے یہ بھی کہتے ہیں بھئی تم میلاد مناتے ہو سیرت کیوں نہیں مناتے؟ بات کرتا ہوں میں بتاتا ہوں تمہیں. ہاں کہا یہ میلاد منانے والی چیز ہے، سیرت اپنانے والی چیز ہے، لیکن تم سیرت بھی نہیں مناتے ہو، میلاد بھی نہیں مناتے ہو. اگر تمہیں حیا ہوتی تو تم کرتے، نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. میں نے کہا ساری امت مانتی ہے. کیا مانتی ہے؟
کہ مکھی جو ہے وہ نبی کے بدن پر نہیں بیٹھتی، وہ جانتی ہے کائنات میں اس سے پاکیزہ معطر خوشبودار اللہ نے کوئی وجود بنایا ہی نہیں، یہ میرے لیے نہیں ہے اور میری اوقات کہیں اور گندگی پہ ہے، وہ کہا یہ نبی پاک کی خاصیت ہے نا اس لیے نہیں بیٹھتی۔ میں کہا مورخا وہ مکھی پہچانتی ہے اور جانتی ہے، علم رکھتی ہے کہ نبی کے ساتھ کوئی اور بندہ بیٹھا ہو اس پہ بیٹھ جاتی ہے، نبی پر نہیں بیٹھتی۔ اسے کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا، تو اللہ نے مکھی کو بتایا ہے اور مصطفیٰ کو نہیں بتایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت مکھی کے علم کو مانتے ہیں، مکھی کے علم کو مانتے ہیں۔ یار میرا کلے خراب تھی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، احمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا احمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ میرے بچے میں جتنا زور لگا رہا ہوں نا اتنا ساؤنڈ کو سپورٹ کر، بوڑھا بندہ ہوں، یہ نوجوان بچے میرے ہاتھوں میں جوان ہوئے ہیں، اور ان کو دیکھ کر میرے مرشد کا جو فرمان ہے کہ میری پیری صدقہ کی جوانی ہوتی جاتی ہے، یہ نوجوانوں کو دیکھ کر اور رات کے اس پہر میں اس محبت کے ساتھ اس محفل کو میں بات کر رہا تھا، وہ اپنا سبق نہ بھول جاؤں، وہ اس بات کر رہا تھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یہ پچھلے والے لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرا ہاتھ اٹھا کے اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے آپ کو بھائی۔ وہ بات سنیں، لوگوں نے کہا بھی کہ آپ میلاد مناتے ہو، سیرت کیوں نہیں مناتے؟ اور پھر دوسری بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ میلاد مناتے ہو تو میلاد والے دن تو نبی پاک کا وصال بھی ہوا ہے، تو پھر فوت کو نہیں مناتے اور یہ ایسا نہیں کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا بھی تیرے دوست ہیں تو میلاد منانا چاہیے، آنے کی خوشی منانی چاہیے، منانی چاہیے، میں کہا کبھی منائی بتا نا کہ کبھی ایسا کیا پھر تو نے؟ اگر یہ میلاد منایا ہے آنے کی خوشی میں شامل ہونا تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نبی کے فوت ہونے کی، دنیا سے جانے کی وہ غم کیوں نہیں مناتے کہ ہم بتائیں گے، لیکن ایک دفعہ میلاد میں تو آنا، خوشی جو تو کہتا ہے اور وہ جو مانتا ہے وہ تو بات کرنا، پھر تمہیں بتائیں گے سیرت کی جو بات کرتے ہو تو آؤ سیرت کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہے حضرت صاحب، سر یہ لکھا سیرت کی کتاب میں یہ بات موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود اطہر کو قبر مبارک میں اتار دیا گیا۔ جب اتار دیا گیا آپ کی قبر سے دو بندے جو سب سے آخر میں باہر آئے، ایک روایت یہ ہے کہ وہ میرے مولا مشکل کشا سیدنا المرتضی شیر خدا کفاح العطا زوج بطول آپ جو ہے بعد میں آئے، اور ایک روایت یہ ہے کہ انہی کے ہیں اور فضل بن عباس جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں میں آخر میں باہر آیا تھا، لیکن وہ کہتا ہے فضل بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے چاہا آخری مرتبہ اور رخ مصطفیٰ کو دیکھوں نا، میں نے پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ مصطفیٰ کے لب ہل رہے تھے۔ سبحان اللہ، زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانا، تو زندہ ہے واللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ فضل بن عباس کہتے ہیں بھئی میں نے پردہ ہٹایا تو دیکھا وہ روح مصطفیٰ سے لبوں کی ہلنے کی آواز آ رہی ہے، میں نے کان قریب کیے کہ اب نبی کیا کہہ رہا ہے، خدا کی قسم فضل بن عباس کہتا ہے میرا نبی اب بھی امت کی خیر منا رہے ہیں، اب بھی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اچھا جی پھر یہ نبی جیندہ سی تے پھر انہوں دفنایا کیوں سی؟ اس طرح کی بات کو کر کے سمجھتے بڑا سوال کر دیا اور
بڑی مشکل کریٹ کر دی گئی ہے. میں نے کہا یار یہ قرآن میں نے اسی لیے سامنے رکھا ہے. اس قرآن کو اگر مانتے ہو تو یہ دوسرا سپارہ بھی تو قرآن کا حصہ ہے نا. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کیا تمہیں کہتا ہے کہ بھئی او جو لوگ اللہ کی راہ میں مر جائیں وہ انہیں مردہ نہیں کہنا, انہیں مردہ نہیں کہنا, اور شہیدوں کو مردہ نہیں کہتے بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے. لیکن مجھے بتاؤ پاک فوج کو سلام ہو جائے, یہ اپنے شہیدوں کو کفن پہناتی ہے, دفناتی ہے, ساتھ کہتی ہے مردہ نہیں کہنا. بھئی ساتھ کہتی ہے مردہ نہیں کہنا, کفن بھی دیں گے, قبر میں بھی اتاریں گے. اچھا لے ہو گئے یار, مجھے بتاؤ, یہ میں ادھر ہی بتاتا ہوں, ایک اور بات سن. ہاں تم تو شہید کی بات کرتے ہو. میرا نبی, میرا قرآن, میرا دین کہتا ہے ہم میں سے کوئی بھی مرے گا تو مر کے قبر میں زندہ ہوگا. اگر زندہ نہ ہو تو ملا جی ساری تبلیغ پہ کیا سکھاتے ہو؟ سوالوں پہ جواب دو. مردہ جواب دیتے ہیں کیا زندہ جواب دیتے ہیں؟ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, سیدی مرشدی, یا نبی, یا نبی, سیدی مرشدی, یا نبی, یا نبی. میرے دوستو, قبر میں فرشتے آ کر سوالوں جواب کرتے ہیں, آپ کو سوال لٹائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے فائدہ ہوگا. اور اگر میں اور آپ اٹھ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں تو جو ساروں کی قبروں میں آتا ہے وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو ساروں کی قبروں میں آتا ہے وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عجب تماشا ہے. لیکن آؤ قرآن کی آیت پر آگے بڑھتے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک, اور اسی کا نام تو میلاد ہے. ارسلناک, رب نے کہا میں نے بھیجا, سنیوں نے کہا ہمارا نبی آ گیا. اور رب نے کہا ارسلنا, میں نے بھیجا, میں نے بھیجا. یہ مسلمان بن کے جیو, مسلمانوں جیسے کنسپٹ پیدا کرو. اور مکہ کی فضا کے اندر نہیں, مدینہ الرسول میں جب پتا چلا کہ نبی پاک مکہ سے چل پڑے, لوگ کہتے ہیں یار یہ 1 دن 2 دن 10 دن, میں نے کہا اپنا مزاج مسلمانوں جیسا بنا تجھے سمجھ آئے گا. اگر اپنی تو ہے بغض نکال تجھے سمجھ آئے گی. میں بتاتا ہوں بھئی کیا ہو رہا ہے. وہ مدینے میں خبر پہنچ گئی کہ آمنہ کا لال آ رہا. سبحان اللہ. تو نتیجہ کیا نکلا؟ او بھئی 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 10 دن نہیں, روز عورتیں بچے باہر نکل کے کہتے ہیں ہمارا نبی آ گیا. آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. روز انتظار کرتے, روز نعرے لگاتے. یہ حدیث کا الفاظ ہے کہ وہ روز نکل کے کھڑے ہو جاتے, ابھی نبی نظر نہیں آ رہا, وہ نعرے لگاتے, انتظار کرتے اور باتیں کرتے. 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزرا, وہ سنی وہی کر رہے ہیں, میلاد بنانے والے وہی کر رہے ہیں, وہی کر رہے ہیں. اور پھر میری بات رک نہ جائے ورنہ میں بتاتا. جس دن آ گئے اس دن کیا کہا, اس دن کیا کہا؟ اس دن ان لوگوں نے نبی کو دیکھ کر کیا کہا؟ طلع البدر علینا, طلع البدر علینا. یہ سارے بندے جانتے ہیں, تو پھر آپ ان کے سامنے دبتے کیوں ہیں؟ ان سے پوچھے نا, وہ اللہ سامنے. اللہ, انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا طلع البشر علینا, ہم پہ بندہ آ گیا. انہوں نے کہا نہیں یہ چلے ہم پہ چاند آ گیا, روشنی آ گئی ہے, ہمارے محلے میں نور آ گیا, ہمارے محلے میں چاند آ گیا, ہمارے محلے میں. انہوں نے نبی کو دیکھا تھا نا, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں, اور ہم نے انہیں دیکھا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ سچے تھے. سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی, ہمارا نبی, ہمارا نبی. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے بھیجا کس کو؟ شاہد کو. بھئی وہ پولیس والا پرچہ کاٹے یا نہ کاٹے یہ اس کی اپنی مرضی ہے, وہ لیکن گواہ کے بغیر پرچے ہوتے نہیں.
وہ گواہی کے بغیر بات بنتی نہیں ہے، وہ ایویڈنس دینے پڑتے ہیں، شہادتیں دینی پڑتی ہیں، گواہیاں دینی پڑتی ہیں، وہ تب جا کے بات بنتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سونے میں نے تو تجھے ساری کائنات کے لیے گواہ بنا کے بھیجا، تیرے لیے، یہ تیرے لیے بات ہے۔ پتہ نہیں لوگوں نے اس کو کیا سمجھ لیا، ہاں اس پر کیا آرگومنٹ کرنے شروع کر دیے۔ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے حضور کے وجود اطہر کو اللہ نے بنایا ایسا ہے بھائی، عقلیں دنگ رہ جائیں گی، زبانیں گونگ ہو جائیں گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن مدینہ کے چاند کے نظارے نہیں رکیں گے بھائی، نہیں ختم ہوں گے، نہیں ختم ہوں گے۔ اور اس لیے یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے۔ میرے حضور نماز پڑھا رہے ہیں مدینہ الرسول، کیا نقشہ ہے یار، یہ مجھے آپ کو کیا حکم ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ سعادہ جی اور بہت عظیم باپ کے بیٹے جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں، اور وہ بھی ادھر قبر انور میں سن رہے ہیں، ایسے نہیں لیٹے ہوئے، جن کے مزاروں پر جو ہے مزار مرکز داتا پہ جا کے دیکھو مرکزوں میں بھی جان ہوتی ہے۔ تو کیا حکم ہے، ابھی نماز پڑھو تو کیا کرو، جو سب لوگ جانتے ہیں، آپ اپنے امتحان کے لیے نہیں بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ نماز پڑھو تو نماز کے دوران اپنی نظر جب قیام میں ہو تو سجدے والی جگہ پہ رکھو، اور جب رکوع میں جاؤ تو پاؤں پہ رکھو، جب سجدے میں جاؤ تو ناک کی بینی پر دیکھو، جب قعدے میں بیٹھو تو نگاہ اپنی جھولی میں رکھو۔ یہ اس بات کو قانون ہے، یہ اصول ہے، وہ سارے مانتے ہیں، لیکن ایک بات اور، یہ مسئلہ نبی ہے، میرا نبی نماز پڑھا رہا ہے، صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے، نبی پاک کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے اپنا قدم آگے بڑھایا، پھر قدم پیچھے کر لیا۔ نبی پاک نے نماز پڑھاتے پڑھاتے ایسے ہاتھ کیا اور ہاتھ واپس کر لیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج کے بعد نماز میں کوئی تبدیلی آ گئی؟ بات کو کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ بھی ادھر تو دیکھنا ہی نہیں تھا، ادھر تو دیکھنا نہیں تھا، لیکن صحابہ کہتے ہیں وہ ہمارا عشق یہ کہتا ہے نبی کو دیکھے نہیں تو ہماری ہوتی نہیں ہے، ہماری ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگوں کسی پل میں نہ رہو، جس فرقے کی نبی کا خیال آنے سے نماز خراب ہوتی ہے وہ اپنی خیر منائے، یہ صحابہ کا دین نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نظر نبی سے ہٹ جائے تو ہماری ہوتی نہیں ہے، ہماری ہوتی نہیں۔ وہ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے یہ نہیں کہا تم نے نماز پڑھتے ہوئے مجھے کیوں دیکھا، وہ نماز پڑھتے ہوئے مجھے کیوں دیکھا، آپ نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، نماز اسی طرح ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ کہا پھر کیا ہوا ہے؟ کہا یہ ہوا ہے میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اللہ نے جنت کو میرے سامنے کر دیا، میں نے قدم اٹھایا میرے رب نے فاصلے مٹا کے محمد کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا، میں نے ہاتھ بڑھایا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک خوشہ ایک گچھا توڑ کر، یہ بخاری نے لکھا، اور مسلم نے ساتھ یہ بھی منشن کیا، یہ بھی لفظ اضافہ کیا کہ وہ گچھا کس کا تھا، کہا وہ انگور کا گچھا تھا، اور میرے حضور نے فرمایا اگر وہ گچھا جنت سے توڑ کر میں تمہیں دے دیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے وہ ختم نہ ہوتا نہ ہوتا۔ یہ کون ہے؟ اِنَّا ارسلناکا شاہدم و مبشرم و نذیرا، اے غیب کی خبریں دینے والے ہم نے تجھے شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا۔ جس نبی کی عظمتوں کا یہ انداز کہ اللہ نے ان کی آنکھ کی رسائی کو یہاں تک رکھا ہو، ان کے مقام و مرتبے پر کروڑوں سلام ہو جائیں، کروڑوں سلام ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ وہ مبشر، یہ وقت اور آپ کی محبتوں کی وجہ سے میں ایک ایک بات کر رہا ہوں، اور اس میں بھی بات آخر تک جاتے اور کافی وقت لگ جائے گا، لیکن جتنا میں اس سے ہو سکا میں کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا آپ مبشر ہیں، بشارتیں سناتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں۔ ہمارا نبی ہمیں خوشخبریاں دینے آیا۔ ہمارے ایک استاد تھے، میں نے تو ان سے تھوڑا ہی پڑھا، لیکن وہ بات اپنے انداز میں کرتے تھے، مجھے کسی سے کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا
کسی کے دل آزاری مقصد نہیں ہے، لیکن وہ استادوں نے بات سمجھائی کہ بھئی یہ سے انہیں اعتراض کیا ہے کہ یہ 2 عیدیں مانتے ہیں، تیسری عید کو ماننے سے انکاری کیوں ہے، جبکہ صرف 3 عیدیں نہیں ہیں بھائی، 50 سے زیادہ عیدیں، 50 سے زیادہ عیدیں ہیں۔ عجب تماشا، لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ آپ کسی بھی اپنے مولوی کو چھوڑ کر کسی بھی جا کر مسجد میں جمعہ پڑھیں اور مولوی صاحب سے پوچھیں کہ آج جمعے کا دن جو ہے وہ کیسا ہے، تو وہ کہتا ہے عید کا دن ہے۔ تو یہ عید کیوں ہے، یہ جمعے والی عید کیوں ہے، جو میں نے پچھلے خطاب میں یہ والی پوری بات بتائی بھئی یہ جمعے والی عید بھی نبی کی وجہ سے عید ہے، وہ الگ بات ہے، میں پوری تفصیل پہلے خطاب میں بتا چکا ہوں، اس لیے دہراتا نہیں ہوں اس بات کو۔ تو بات اس طرف آتے ہیں کہ بھئی مانتے کیوں نہیں، مانتے اس لیے نہیں کہ انہیں ایک عید پہ کھلے ملتی ہیں، دوسری عید پہ فطرانہ ملتا ہے، تو یہ دونوں عیدیں مانتے ہیں، اور انہیں ملتا کچھ نہیں ہے تو تیسری عید کو نہیں مانتے۔ کہا انہیں چمڑے ملے جو عید مانے، انہیں فطرانہ ملے یہ عید مانے، ہمیں حسین کا نانا ملے تو ہم عید کیوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ مسئلہ ان کا سمجھ کا نہیں ہے، اور مسئلہ انہیں جہاں سے ملتا کچھ نہیں ہے نا، اس لیے وہ عید مناتے نہیں ہیں، مگر نہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ نے میرے نبی کو مبشر بنا کے بھیجا ہے، اور مبشر بشارہ ایسے نہیں سنائی جاتی ہے۔ یہ آپ یقین کریں میرے سامنے قرآن ہے، یہ آج ہی کی بات ہے، میں ہماری کوئی لمٹ ہوتی ہے کہ ہم اس لمٹ پہ سر سمجھتے ہیں، اس بات کو ہم بات کر سکتے ہیں۔ آج ہی میں کلاس پڑھا رہا تھا، 70 سے زیادہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں سے جب میں نے بات کی تو ایک بندہ عیسائی بھی تھا۔ ہماری اب جو ہے وہ فورسز کے اندر دیگر ادیان کے لوگ بھی شامل ہیں، وہ بھی شامل تھے۔ تو میں نے کہا بھی میں اپنے نبی کا تذکرہ کروں، اگر تو کچھ سمجھتا ہے اپنے نبی کو تو آؤ ادھر آ کے بات کرو تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، تو نہیں تو ادھر پاس کھڑے ہو جاؤ، بتا میں دیتا ہوں، اگر میں کوئی غلط بات کہوں تو آپ اعتراض کر دینا، روک دینا مجھے۔ تو وہ بندہ اٹھ کے آیا، میں نے کہا بھی عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جدھر پاؤں رکھ دوں اللہ برکتیں دیتا ہے، اور میں مٹی کو پکڑ کر اسے گھسا بناؤں اور اسے چھو کر دوں تو وہ پرندہ بن جاتا ہے، میں جو ہے کسی اندھے کو پاس بلاؤں اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دوں اندھا ٹھیک ہو جاتا ہے، میں کسی کوڑے بندے کے وجود پہ ہاتھ پھیر دوں، میرے رب نے میرے لمس میں یہ کمال رکھا ہے، کوڑا ٹھیک ہو جائے، میرا نبی ایسا ہے۔ تو میں کہا ادھر سے کوئی دوسرا کھڑا ہو، میرے نبی دا بستر پاٹیا سی، رات دی روٹی بھی کونی سی، تے انہاں دے کمرے چ او بسترا بھی کونی سی، وہ دے بھی کچھ نہیں سکدے، لے بھی کچھ نہیں سکدے، اوے تو نبی دا تعارف کران دے، اپنا بغض دسن دے، اپنے اندر کا گند نکال رہے ہو، اب بتاؤ۔ میں نے کہا وہ 70 بندے بیٹھے ہوئے تھے، اب میں نے کہا تمہیں بات سمجھ آئی ہے، اگر عیسیٰ کا تعارف کرانے والا کہتا ہے میرا نبی ایسا ہے اور کہتا ہے دلیل مانگتا ہے تو تیرا قرآن ہے، اب نبی مصطفیٰ کو ماننے والا کہے میرا نبی کر کچھ نہیں سکتا، میرا نبی دے کچھ نہیں سکتا، خدا کی قسم لوگوں یہ میلاد نہیں ہے، یہ سیرت نہیں ہے، یہ اماں کا بغض ہے جو نبی کے نام پر نکالا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ یہ بات سچ مچ ہے۔ نعرہ تکبیر، بیداری کا ثبوت دیجئے، نعرہ تکبیر، بلند، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا جو بات کرنے لگا۔ میں نے جان بوجھ کے اس بات کو بعد میں رکھا تھا کہ آپ کی نیند اترے۔ میں عالم دین کا نام بتاتا ہوں لیکن اس کی کتاب کا نام نہیں بتاؤں گا، یہ ادھار رہا، اگر کسی کو شک ہو یا بعد میں آپ کو بندہ کہے تو یہ سید کا نوکر جو ہے وہ اس بات کے لیے حاضر ہے۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک کتاب لکھی،
میں نے کہا جان بوجھ کے نام نہیں بتا رہا ہوں، اور کتاب کا لکھی، وہ اپنی کتاب کے مقدمے میں یہ بات لکھتا ہے، اور مقدمے میں بات یہ لکھتا ہے کہ ہندوستان میں طاعون پھیل گیا، طاعون پھیلا، لوگ مرنے لگے اور وبا پھیلی، روز 10 15 20 یہ کرونے میں لوگ جیسے خوفزدہ ہوئے تو خوفزدہ ہو گئے۔ یہ خود اپنے کتاب کے مقدمے میں خود لکھتا ہے، کہتا ہے میں پریشان ہوا کہ آج نہیں کہ کل واری آئی، ملا جی تیار ہو جاؤ، یہ طاعون نہیں چھوڑے گا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ اس بیماری سے کیسے بچوں، اس بیماری سے کیسے، اس کی پریشانی سے محفوظ ہو، کیا کروں، کوئی ویکسینیشن نہیں ہے، کوئی انجیکشن نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میں ثبوت دے رہا ہوں کہ ان نے اپنی کتاب کے مقدمے میں یہ بات لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد آیا یہ جو ہمارے پڑوس میں اعلیٰ حضرت ہیں انہوں نے ایک بتا لکھی ہوئی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ جہاں پر میلاد منایا جائے 1 سال تک کے لیے اللہ وہاں سے وبائی امراض دور کر دیتا۔ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے بھائی۔ اچھا، انہوں نے کہا بھی اب کیا کروں، وہ ساری عمر لوگوں کو منع کیا میلاد نہیں منانا، اب موت کی باری آئی ہے، پھنسنے پہ آیا ہوں، اب میلاد مناؤں۔ انہوں نے خود کہا ہے بھائی، انہوں نے کہا نہیں اچھا ایسا کرتے ہیں، میلاد مناتا نہیں ہوں، میلاد لکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں وہ کتاب لکھنے لگ گئے میلاد کے موضوع پر۔ اب بات خود جن کو سمجھ ہوگی وہ آ جائے گی کہ میلاد کے موضوع پر انہوں نے کتاب لکھی۔ وہ کتاب لکھتے اپنے شاگردوں کو، ساتھیوں کو پوچھتے بھائی باہر کا ماحول کیسا ہے، تو 2 3 دن 4 دن گزرے، انہوں نے کہا جی ہوں واہ ٹھنڈ پہ گئی، ماحول بدل گیا ہے، او وبا تھوڑی کم ہو گئی ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ او اشرف علی تھانوی اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھتا ہے اگر نبی کا میلاد اور لکھنے سے وبا ٹلتی ہے تو منانے سے کیا بات ہے، اور نبی کے میلاد منانے سے کیا بات ہوتی ہوگی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں، اس سے مجھے ایک یاد آیا، نبی پاک کی بارگاہ میں حضرت ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یہ سادہ محلہ ہے، ہم مدینے کے نیڑے لیکن ادھر ہم یہودی بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، ہم سب نے مل کر زمین کھودی، کنواں کھودا، بڑی کوشش کی، پانی نکل آیا، لیکن پانی جو ہے وہ نمکین ہے، کھارا ہے، پینے کے لائق نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان سے کہا ہے کہ میرا نبی اگر وہ دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نمکین کھارے کنویں کو میٹھا کر دے گا۔ تو یہودیوں نے مجھے کہا وہ ٹھیک ہے اگر انج ہوں نا تو اسی سارے مسلمان ہو جاؤں۔ تو میں اس لیے آیا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چلیسی کی لاج رکھے نا۔ مسجد نبوی میں وہ صحابی رسول مارگاہ رسالت میں آ کر اپنا ماجرہ سناتا ہے اور آگے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاج رکھیے نا۔ پھر حضور نے فرمایا تم نے اس کنویں کا نام کیا رکھا؟ تو کہا جی ہم نے کنویں کا نام رکھا بیسان۔ آپ نے کہا نام ہی غلط ہے، جا کے اس کا نام رکھو نعمان۔ تو کہا ٹھیک ہے رکھ دیا ہم نے نام۔ تو کہا وہ کنواں میٹھا بھی ہو گیا، جاؤ۔ کہا پھر جاؤ کنواں میٹھا ہو گیا۔ صحابی نے نہیں کہا کہ آپ خود چلے نہیں ہیں، وہ دم کیتا نہیں، تویز دیتا نہیں، وہ کوئی پھونک ماری نہیں، وہ ایسا ہی ہو گیا، وہ بھاگا۔ لوگ وہاں کھڑے، انہوں نے کنویں کے اوپر کانٹے رکھے ہوئے جیسے پینڈو لوگ چھاپے رکھتے ہیں، اور رکھ کے کھڑے ہوئے، ان کا ہٹاؤ چھاپے پانی کڈو پیئے۔ وہ کیا نبی نہیں آیا؟ وہ تیرے نال تھوڑا ہی اندر دے، وہ تو ادھر گاؤں کا رہنے والا بندہ، اس کا مطلب تھوڑا ہی ہے کہ نبی تیرے ساتھ اٹھ کے آ جائے۔ اس کا نہیں، پانی نکال کے پیو، پانی میٹھا ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا نہ مار، پانی نکالا، ایک نے پیا، انہوں نے کہا نہیں اس پاسوں بھی چیک کرو، ادھروں پیتا، انہوں نے کہا نہیں وہ کنارہ بھی چیک کرو، وہ بھی پیتا۔ اور جب سب کی طرف سے وہ چوتھے کونے پہ گئے پانی پیا، تو اس یہودی نے ادھر کو منہ کر کے کہا وہ پانی میٹھا ہے یا نہیں ہے؟ میں کلمہ پڑھتا ہوں محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا
اگر نبی آ جاتا تو کیا بہار ہوتا؟ سبحان اللہ اِنَّا ارسلنا کا شاہدم و مبشرہ، اور بشارتیں میرا نبی ایسے دیتا، ایسے بشارتیں دیتا تھا، اس طرح بشارتیں میرے نبی نے دی ہیں۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں، بھئی کہا اور تو بھی جنتی ہے، ابو بکر تو جنتی ہے، عمر تو جنتی ہے، یہ بشارت اپنی جگہ پر اور یہ حق اور سچ ہے، لیکن میرے حضور اس طرح بھی بشارت دیتے کہ جاؤ جا کر دیکھو، تم نے نام بدلا ہے تو اللہ نے اس کنویں کا پانی کی مٹھاس بدل دی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا ارسلناک شاہدًا ومبشرًا ونذیرًا وداعیًا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، کہ پروردگار عالم نے میرے آپ کے نبی پاک کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ داعیًا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے والا، او لوگوں آؤ ادھر۔ کس لیے بھئی؟ کس لیے؟ کہا اللہ کے لیے۔ بلا کون رہا ہے؟ نبی، اور کہتا ہے ادھر آؤ، رب کی طرف آؤ۔ عجب تماشا نہیں ہے؟ لیکن ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اصل بات کیا؟ قرآن نے دوسرے کا کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ اب ہوتا کیا یار، میں مختصر سی بات کروں گا اگر لوگ جو میری بات سن رہے ہیں وہ جاگتے ذہنوں کے لیے، کہ آپ جب اپنے بچے کو استاد کے پاس بھیجتے ہو، وہ قاعدہ لیتا ہے، اب اس نے الف با تا سا پڑھانا ہے تو وہ الف کو سمجھانے کے لیے الف کے آگے انار لکھ دیتا ہے، الف انار۔ اب انار مقصد نہیں ہے، مقصد الف ہے، اسے سکھانا الف ہے، سمجھانا الف ہے، لیکن آگے انار لکھا ہوا ہے۔ خدا کی قسم اللہ نے کہا اللہ کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو، دیکھ نہیں سکتے ہو، ہاں سمجھنا ہے نا تو آمنہ کے لال کو دیکھ لو۔ اللہ کیا ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کا جمال کیا، حسن کیا، رحمت کیا، برکت کیا، خیر کیا، تم دیکھنا چاہتے ہو تو مدینے کے چاند کو دیکھ لو، انہیں دیکھو۔ یہ داعیاً الی اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں کرتا، اور کام رب کا ہے، لیکن اللہ نے اس کام کے لیے آمنہ کے لال کو پسند فرما دیا۔ لوگوں کو کہتا ہے ادھر آؤ میری طرف آؤ، ادھر آؤ رب کی طرف آؤ۔ تو یہ کوئی میں نے کوئی شرک والی بات نہیں کر دی ہے، جو نبی کے دروازے پہ جاتا ہے رب اسی کو ہی ملتا ہے، اور جو نبی کے طریقے کے مطابق جھکتا ہے اللہ اسی کو ہی ملتا ہے، اللہ اسی کو اپنا دیدار دے گا، اللہ اسی پہ ہی اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ داعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت، کیونکہ بعد میں آپ سے پوچھیں گے کہ پیر صاحب سے پوچھتے ہیں انہوں نے بلایا تھا، تو لہٰذا جو ہے میں اس لیے ملفوظات اعلیٰ حضرت آخری بات کرتے ہیں۔ میں آپ کے ذوق کو، عشق کو، جوانی کو اللہ کروڑوں رحمتیں عطا فرما دے۔ میرے نبی کا میلاد منانے والوں، اللہ تمہیں دونوں جہانوں کی عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ میں چھوٹا کمزور بندہ ہوں، تقریباً جو ہے وہ 50-55 منٹ ہوا چاہتے ہیں میری گفتگو کو، تو ہائے ہائے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، آپ نے لکھا اپنے ملفوظات کے اندر، بھئی وہ جو میری بحث نہیں ہے، میں نے تو آپ کو ریفرنس دیا، ان سے جا کے پوچھیں یہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے علاقے میں ایک بندہ وہ میلاد مناتا، اور میلاد منانے کے لیے اس کے پاس یہ کلکمے نہیں تھے، لہذا اس نے 1000 چراغ اپنے گھر کے ارد گرد جلائے۔ اور 10 لڑیاں لا کے حق ادا نہیں ہویا، یہ حق ادا نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے میلاد کا حق ادا کر دیا، نہیں، اس نے 1000 چراغ جلایا، لالٹن جلائی، دیے جلائے، اور کسی بندے کو چنگے نہیں لگے۔ وہ آیا، اس نے کہا یہ کیا کیا تو نے بھائی، اس کی کیا ضرورت تھی، اس کا کیا فائدہ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا، اور وہ جانے لگا۔ یہ بات کہہ کے اس بندے کو واپس پلٹا، انہوں نے اس کا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کے کہا ادھر آ۔ یہ بات ادھر ہی میں دوبارہ بتاتا ہوں، لیکن آؤ ذرا میرے ساتھ مسجد نبوی میں چلتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے لوگوں کو؟ مسجد نبوی ہے،
ایک بندہ باہر دے ملک گیا، یعنی عرب سے باہر گیا، وہ تاجر بندہ تھا. جب واپس لوٹا تو لالٹینیں لے کر آیا اور دیے لے کر آیا، چراغ لے کر آیا، اور آ کر اس نے اپنے گھر میں مسجد نبوی میں آ کر لٹکا دیے، وہ قندیلیں جلا دی. یہ آج بھی مسجد نبوی میں جو قندیلیں لگی ہوئی ہیں وہ اسی صحابی کی یاد میں لگی ہوئی ہیں. قندیلیں لگائی، نماز کا وقت ہوا، میرے نبی باہر آئے، آ کے دیکھا وہ یہ کام کس نے کیا؟ صحابہ چپ ہو، یار کوئی دے بھی ہوگی ہے، ہم ایسا ہو گئے. آپ نے کہا، میں نے پوچھا یہ کس نے کیا؟ جلالی کیفیت میں میرے نبی نے. تو بلال ہولے سے کہتے ہیں، سر جی وہ فلانا بندہ ہے نا، وہ تمیم داری جو ہے نا، یہ وہ لے کر آیا ہے، اس نے آگے لٹکا دیے. آپ نے کہا بلال جان اس کو بلا کے لا، اس کا جاؤ اسے بلا کے لایا جائے. لایا گیا. آپ نے ارشاد فرمایا، سونے تو نے اللہ کے گھر کو یہ روشنیاں بخشی ہیں، اللہ تیری دنیا اور تیری قبر کی روشنیاں عطا فرما دے. اور کہا خدا کی قسم اگلی بار میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم اس خوشی میں میرا دل کرتا ہے اگر میری کوئی بیٹی ہوتی نا میں تیرے نکاح میں اسے اللہ میرے نبی کا فرمان نہ ہو تو یہ میرا گریبان ہو، اگر ہے اور جڑے بھی مسلک دے لوگ ہو یہ پڑھ کے دیکھو فرمان نبی ہے. اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، میرے جیسے حقیر بندے نے یہ والی حدیث مسجد نبی میں حرم میں بیٹھ کے سنائی. سبحان اللہ. 2 بندے ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندے کا نام فیروز سنز کا مینیجر اور دوسرا بندہ مسجد نبی کا دربان. نتیجہ یہ نکلا اس حدیث کے سننے کے بعد انہوں نے کہا یار مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، میلاد سن رہے ہیں، ہم ایسا کر نہیں سکتے. اس وقت کیا ہوا؟ ایک دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی ہے اور اگر آپ اپنی خواہش پوری کرنا چاہیں تو میں اپنی بیٹی کو پیش کرتا ہوں، اس کے ساتھ نکاح کرتا ہوں. یہ بات ادھر ہوئی. ادھر اس کو جب میں نے حدیث سنائی تو ان 2 بندوں نے ادھر ہی رشتہ طے کیا کہ اس موقع پر ہم جو ہے وہ مولوی صاحب نے جو حدیث سنائی ہے اس پر نبی کے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کا رشتہ طے کرتے ہیں. اور لیکن مجھے کہا یار آپ نے جب پاکستان جانا ہے نا تو نکاح بھی آپ نہیں پڑھا. اچھا اب ادھر آؤ، وہ اعلیٰ حضرت کی طرف. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہوں نے اس بندے کو پکڑ لیا، پکڑے کہا میری بات سن. کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے یہ دیے میں نے اپنی شوشا کے لیے نہیں لگائے، یہ دیے میں نے اپنی ٹور کے لیے نہیں لگائے، یہ دیے میں نے اپنی مشہوری کے لیے نہیں لگائے، یہ دیے میں نے اللہ کے نبی کی محبت میں لگائے. تو اپنا ٹل لگا ان دیوں کو بجھا کے اعلیٰ حضرت ہوئی ملفوظات اعلیٰ حضرت. آپ کہتے ہیں اس بندے نے کوشش کی کہ ایک پھونک ماروں گا یہ دیا بجھ جائے گا، وہ جتنی پھونکیں مارتا دیے اور اتنے روشن ہوتے چلے جاتے. اس لیے میرے دوستو اللہ نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین. اے ایمان والو یہ وقت تم نے ضائع نہیں کیا، یہ بیکار نہیں بیٹھے ہو. اللہ نے کہا میں نے اپنا سونا بھیجا ہے، شان والا بھیجا ہے، رتبے والا بھیجا ہے، لیکن اے ایمان والو